اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات، وفاقی حکومت کے انٹرا کورٹ اپیل۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں عوام حکومت پر تنقید سے خوف زدہ، اور جانیے گا پاکستانی عوام کی 2022 کی گوگل سرچ کے بارے میں۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ کاشان اکمل سے خبریں سنیے۔ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے وفاقی حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں دائر کر دی ہیں، جس میں گزشتہ روز کے فیصلے پر عمل درآمد ناممکن قرار دیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں سعد سہیل۔ وفاقی حکومت کی جانب سے دائر اپیل میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ قانون اور حقائق پر پورا نہیں اترتا، جبکہ گزشتہ روز شام 5 بجے حکم دیا کہ اگلے روز انتخابات کروائے جائیں، جس پر عمل درآمد ناممکن تھا۔ وفاقی حکومت نے اپیل میں الیکشن کمیشن کے علاوہ تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور مقامی انتظامیہ کو فریق بنایا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے اپنے فیصلوں میں الیکشن کمیشن کو شیڈیول کے مطابق 31 دسمبر کو بلدیاتی الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا، اور صدر مملکت کی جانب سے یونین کاؤنسلز کی تعداد میں اضافے کے بل پر دستخط نہ کرنے کو بنیاد بنایا تھا۔ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر الیکشن کمیشن پر تنقید کرتے ہوئے اسے وفاقی حکومت کی بی ٹیم قرار دیا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں کرن فاطمہ۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آج اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہ کر کے الیکشن کمیشن نے ایک مرتبہ پھر ظاہر کیا ہے کہ امپورٹڈ حکومت اور اس کے حامیوں کی بی ٹیم ہے۔ انہوں نے لکھا کہ عوام سے خوفزدہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تمام انتخابات سے بھاگ رہی ہے، تاہم ووٹ کا حق جمہوریت کا بنیادی اصول ہے اور تحریک انصاف اس پر کاربند ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ ان کی جماعت نے میڈیا رپورٹس کی بنیاد پر ٹیکنوکریٹ نظام لانے کے خلاف اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ اسلام آباد سے BBC کی نامہ نگار ساحر بلوچ اس بارے میں مزید بتا رہی ہیں۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان کو درپیش مسائل سیاسی ہیں نہ کہ معاشی۔ ٹیکنوکریٹ حکومت پاکستان کو مستحکم نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ جلد انتخابات ان مسائل سے نمٹنے کا واحد حل ہیں۔ واضح رہے کہ PTI پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان میں ٹیکنوکریٹ نظام لانے کے خلاف متعدد بیانات دے چکی ہے، جبکہ حکومت بھی اس کی تردید کر چکی ہے۔ PTI اپنے موقف پر اب بھی ڈٹی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان میں معیشت کو بچانے کے لیے ایسے کسی سیٹ اپ کو قبول نہیں کرے گی۔ اسی طرح وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ موجودہ حکومت ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھا رہی ہے اور اس قسم کی تمام تر باتیں بے بنیاد ہیں۔ اگست 2019 میں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت کو انڈیا نے یک طرفہ طور پر ختم کر دیا تھا۔ 3.5 سال گزر جانے کے بعد حالات ایسے ہیں کہ احتجاج تو دور، لوگ کھل کر آپس میں بات کرنے سے بھی ڈرنے لگے ہیں۔ ایک مقامی خاتون ماحول کی منظر کشی کر رہی ہیں۔ شناخت چھپانے کے لیے ہم نے ان کی آواز تبدیل کی ہے۔ اب بہت ڈفرینٹ طریقے سے جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ سپریس کر رہی ہے وائسز کو۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ پروٹیسٹ ہوں گے، گنز ہوں گی، پیلٹ گنز ہوں گی، وائلنس ہوگا، راستوں پر کلیشز ہوں گے، بٹ اب کافی کچھ چینج ہو گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو کشمیر کے بارے میں بات کرتی ہیں، وہ کشمیر میں نہیں چلتی۔ میرے اکارڈنگ ایک سافٹ وائلنس کا طریقہ ہے جہاں پر ہم مار کسی کو نہیں رہے لیکن چھوٹے چھوٹے طریقوں سے لوگوں کو انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کچھ پبلش کریں گے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی چارج کے انڈر اریسٹ کیا جاتا ہے۔ انڈیا کی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر میں مبینہ طور پر ایک عسکریت پسند کمانڈر کے مکان کو بلڈوزر سے مسمار کر دیا ہے۔ یہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اس نوعیت کی پہلی کارروائی ہے۔ زیر انتظام کشمیر کی موجودہ مرکزی انتظامیہ نے کہا ہے کہ سنیچر کی صبح اس کی ایک مشترکہ آپریشنل ٹیم نے ضلع اننت ناگ میں مجسٹریٹ کی موجودگی میں سرکاری اراضی پر تعمیر کی گئی عمارت کو منہدم کیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2022 میں عوام نے کون سے ڈراموں، سیزنز اور فلموں کو سرچ کیا؟ اس سوال کا جواب تلاش کیا ہے ہماری ساتھی نازش فیض نے گوگل اعداد و شمار کی مدد سے۔ آئیے سنتے ہیں۔ گوگل نے پاکستان میں 2022 کے دوران انٹرنیٹ پر سرچ کی جانے والی فلموں اور ڈراموں کا اعلان کیا ہے، جس میں دی لیجنڈ آف مولا جٹ فلموں اور ڈراموں کی کیٹیگری میں نمبر 1 پر ہے۔ 2022 کے دوران پاکستان میں اور کون سی فلمیں اور ڈرامے سرچ کیے گئے، آئے جانتے ہیں۔ نمبر 2 لندن نہیں جاؤں گا، نمبر 3 پر ہے قائد اعظم زندہ باد، جبکہ نمبر 4 پر ہے ڈرامہ صنف آہن۔ پاکستانی فلمیں ہی نہیں بلکہ ہالی ووڈ کی فلمیں بھی سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی ٹاپ 5 سرچز میں شامل ہیں، جس میں انکلوڈڈ ہیں مس مارول، نمبر 2 پر بلیک ایڈم، نمبر 3 پر ڈاکٹر اسٹرینج، نمبر 4 پر دی بیٹ مین اور نمبر 5 پر ہاؤس آف دی ڈریگن۔ BBC اردو سروس میں خبروں کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔
السلام علیکم سامعین، اس نیوز بلیٹن کو سننے کے لیے شکریہ۔ اس طرح کی آتھینٹک نیوز سننے کے لیے آپ ہمارے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اوپر دیے گئے آئی بٹن پر چینل کا نیم پہ کلک کر کے ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں، یا پھر ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے آپ اس چینل پر ریڈائریکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور آتھینٹک نیوز سنیے۔ شکریہ۔ سن 2003 سے بی بی سی اردو FM ریڈیو پر اپنی براڈ کاسٹ کے ذریعے آپ تک اہم خبریں پہنچاتا رہا ہے۔ اب وقت ہے تبدیلی کا۔ اس تیزی سے بدلتی ڈیجیٹل دنیا میں بی بی سی اردو بھی خبروں کی فراہمی کے ذرائع بدل رہا ہے۔ 31 دسمبر کے بعد FM پر تو آپ بی بی سی اردو کی نشریات نہیں سن سکیں گے، لیکن یہ سلسلہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com اور سوشل میڈیا پیجز پر جاری رہے گا۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں سال 2022 کے دوران بد امنی کے واقعات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 11% اضافہ ہوا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔ محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان کے اعداد و شمار کے مطابق اگرچہ رواں سال گزشتہ سال کے مقابلے میں بدامنی کے واقعات میں جانی نقصانات میں کمی ہوئی، لیکن خود بدامنی کے واقعات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں رواں سال 11% اضافہ ہوا۔ بلوچستان میں رواں سال شدت پسندی اور عسکریت پسندی کے 290 واقعات میں 125 افراد ہلاک اور 417 زخمی ہوئے۔ اس نوعیت کے واقعات میں دستی بموں کے علاوہ دیسی ساختہ بموں کے استعمال میں اضافہ ہوا۔ اعداد و شمار کے مطابق عسکریت پسندی اور شدت پسندی کے ان واقعات میں زیادہ تر ہلاکتیں سیکورٹی اہلکاروں کی ہوئی۔ عالمی ادارہ صحت نے چین کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملک میں کووڈ کی مجموعی صورتحال اور اعداد و شمار سے متعلق حقیقت پر مبنی معلومات فراہم کی جائیں۔ بلال کریم مغل تفصیل بتا رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چین میں آنے والی کووڈ کی حالیہ لہر کے دوران کووڈ انفیکشن کے متاثرین، ہسپتالوں میں کووڈ کے زیر علاج مریضوں اور کووڈ کی وجہ سے وفات پانے والوں اور ویکسینیشن کے درست اعداد و شمار دنیا کے سامنے لائے جائیں۔ WHO کا کہنا ہے کہ وہ چین میں کووڈ کی صورتحال پر قابو پانے اور ویکسینیشن میں مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ، برطانیہ، اسپین، فرانس، انڈیا، جنوبی کوریا، اٹلی، تائیوان اور دیگر ممالک چین سے آنے والے مسافروں پر کورونا ٹیسٹ کی پابندی لگا چکے ہیں۔ روس نے یوکرین کے دارالحکومت کییو پر گزشتہ شب متعدد ڈرون میزائل حملے کیے ہیں، جس میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے، تاہم املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ یوکرینی حکام کے مطابق روسی فورسز نے رات 2 بجے کے بعد 16 کامی کوز ڈرونز کییو کی جانب روانہ کیے، تاہم یہ تمام ڈرونز مار گرائے گئے۔ یہ بات اہم ہے کہ روس اس جنگ میں ایرانی ساختہ بمبار ڈرونز استعمال کر رہا ہے۔ خود کش ڈرونز دھماکہ خیز مواد کے ساتھ ہدف سے ٹکرائے جاتے ہیں۔ اور اب وقت ہوا ہے سپورٹس راؤنڈ اپ کا۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، میں ہوں عبید مالک۔ فٹ بال کی دنیا کے معروف کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو نے سعودی عرب کے فٹ بال کلب النصر میں باضابطہ طور پر شمولیت اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے جو معاہدہ کیا ہے وہ سن 2025 تک جاری رہے گا۔ پرتگال کے کھلاڑی نے ایک متنازع انٹرویو کے بعد مانچسٹر یونائیٹڈ کو چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد وہ کسی بھی کلب میں شمولیت کے لیے آزاد تھے۔ اپنے اس انٹرویو میں انہوں نے مانچسٹر یونائیٹڈ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ مانچسٹر یونائیٹڈ سے علیحدگی کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ اب انہیں کوئی بھی ٹیم اس قدر زیادہ رقم کے ساتھ نہیں لے گی، لیکن اطلاعات کے مطابق النصر کلب سے رونالڈو فٹ بال کی تاریخ کی سب سے بڑی تنخواہ سالانہ 177 ملین پاؤنڈ سے بھی زیادہ وصول کریں گے۔ 37 برس کے رونالڈو کا کہنا ہے کہ وہ ایک مختلف ملک میں ایک نئی فٹ بال لیگ کا تجربہ کرنے کے لیے بے حد بے چین ہے۔ جہاں تک رونالڈو کی نئی ٹیم النصر کا سوال ہے تو وہ 9 بار سعودی پرو لیگ چیمپئن رہ چکی ہے۔ النصر کلب نے رونالڈو کے ساتھ اس معاہدے کو تاریخی معاہدہ قرار دیا ہے۔ اور فٹ بال کے جاری ایونٹ پریمیئر لیگ میں آج کل 6 میچز کھیلے جائیں گے، جن میں وولفز کا مقابلہ مانچسٹر یونائیٹڈ سے، بورنموتھ کا مقابلہ کرسٹل پیلس سے، فلہم کا مقابلہ ساؤتھ ہیمپٹن سے، مانچسٹر سٹی کا مقابلہ ایورٹن سے، نیو کاسل یونائیٹڈ کا مقابلہ لیڈز سے اور آج کے دن کے آخری میچ میں برائٹن کا مقابلہ آرسنل سے ہوگا۔ ادھر آسٹریلیا میں جاری بگ بیش لیگ میں آج سڈنی تھنڈرز نے ہوبرٹ ہوریکینز کو 62 رن سے شکست دے دی۔ سڈنی تھنڈرز نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 228 رنز بنائے، جس کے جواب میں ہوبرٹ ہوریکینز کی ٹیم 166 رنز بنا کر 70ویں اوور میں آؤٹ ہو گئی۔ اور بگ بیش لیگ میں ہی آج کے دوسرے میچ میں میلبرن سٹارز نے ایڈیلیڈ اسٹرائکرز کو 8 رن سے شکست دے دی۔ کھیلوں کی دنیا سے فی الوقت اتنا ہی۔ اور اب موسم کی صورتحال۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا۔ رات کے اوقات میں پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند پڑنے کی توقع ہے۔ آج کم سے کم درجہ حرارت لیہ میں -14، استور میں -10، جبکہ کالام اور گوپس میں -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے تھے۔